میرا یہ مشورہ ہوگا ہر اس بچی کو، ہر اس بچے کو کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ماں باپ کو جناب کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور جو والدہ ہے یعنی ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ان کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر کسی جائز کام سے انہوں نے منع کر دیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اس سے منع ہو جائیں، اس میں بہت زیادہ بہتری۔ اچھا صاحب، یہ خان صاحب جب ہم یہ ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ساتھ چلیں گے؟ اسمبلیاں چلیں گی ساتھ، سیاسی جماعتیں ساتھ چلیں گی؟ کیوں نہیں چلیں گی؟ دیکھیں اس طرح ہی ہمارے ملک کی پالیٹکس چل رہی ہے پچھلے 50 60 70 سال سے، اور انشاءاللہ امید ہے بہتری آئے گی، بہتری آ رہی ہے، اور میں تو یہی امید کروں گا کہ ساری پارٹیز اکٹھے ہو کے اس ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سنجیدگی سے بیٹھیں، ان پہ قانون سازی کریں، اس پہ پالیسی میکنگ کریں، اور دیکھیں کہ اس ملک کا حل، دیکھیں نا، ملک رہے گا، ترقی کرے گا تو ہمارا فائدہ ہے، اور سیاست ہماری ملک کے ساتھ ہی سیاست ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو سوچنا چاہیے، اور ذاتی مفاد اور ذاتیات سے نکل کے اور نیشنل اور انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھ کے اور قومی مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے، اور ان پر ان کے سلوشن نکالنا چاہیے۔ گفتگو کے بعد حل کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، اسامہ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی، سوال بتائیے گا۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے۔ مفتی صاحب، نکاح کے وقت جو عورت کی طلاق کا حق ہے وہ شک کاٹ دی جاتی ہے، اگر وہ حق عورت کو دے دیا جائے تو کیا عورت مرد کی طرح بول کر طلاق دے سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کل اس پہ گفتگو تھوڑی سی کی بھی تھی، اور میں نے اس کے حوالے سے اپنا ایک واقعہ بھی آپ کو کل سنایا تھا۔ جنہوں نے پروگرام سنا انہوں نے سنا ہوگا۔ مزید بتا دوں کہ میں جب ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے ان کو کہا جی یہ خاتون کو حق ملنا چاہیے، تو وہاں پہ بہت زیادہ احتجاج شروع ہو گئے، جی یہ دیکھیں ابھی نکاح ہو رہا ہے اور یہ طلاق کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو معاشرتی لحاظ سے نا اس کو بڑا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جب اسلام نے ایک حق خاتون کو عطا فرمایا ہے تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ حق اس کا ادا کریں۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ نکاح ہوتا ہے نا جو وہ مطلقاً ہی ہوتا ہے، یہ اس شرط پر نکاح کرنا کہ طلاق کا حق خاتون کے پاس ہو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ نکاح مطلقاً ہو جائے، مطلقاً نکاح ہونے کے بعد اب خاتون یا مرد دونوں میں سے کوئی ایک، خاتون اپنا حق مانگ لے کہ جی مجھے تم ایک طلاق بائن کا حق دے دو، اور مرد اس کو کہے کہ میں تمہیں پورے ہوش و حواس سے ایک طلاق بائن کا حق دیتا ہوں، یا تو وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے یا پھر وہ مطلقاً حق دے دیتا ہے۔ اب جب یہ حق مل گیا خاتون کو، اوپر ایک شک بھی بنی ہوتی ہے، غالباً اس کا نمبر کیا ہے، صرف اتنا مجھے یاد ہے کہ جو نکاح کی دوسری پرت ہوتی ہے نا تو اس کے دوسرے 22 نمبر 22 یا غالباً 12 جو دوسرا پرت ہوتا ہے نا اس کی ایک لائن چھوڑ کے تو نیچے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط پر، اس کو فل کر لینا چاہیے۔ اب وہ فل کرنے کا طریقہ یہ ہے یا تو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر کے لکھ دیں یا مطلقاً لکھ دیں کہ خاوند نے بیوی کو ایک طلاق بائن کا حق تفویض کر دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی علیحدگی کی نوبت آئے، خاوند نہیں چھوڑ رہا، خاوند کہتا ہے جی میں نے تمہیں رکھنا بھی ہے اور اللہ نہ کرے کہ میں نے تمہارے اوپر ظلم بھی کرنا ہے، جس طرح کہ آج کل معاشرے میں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے۔ تو ان تمام تر پریشانیوں سے بچنے کے لیے اگر خاتون کے پاس وہ حق ہوگا تو خاتون یہ جملہ کہے گی کہ جو حق مجھے خاوند نے دیا تھا میں اس حق کو اپنے اوپر استعمال کرتی ہوں، یا یہ کہے گی کہ میں اپنے اوپر ایک طلاق کو جو کہ طلاق بائن ہے اس کو نافذ کرتی ہوں، وہ اس کا حق استعمال ہو جائے گا۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلاق بائن نافذ ہو، طلاق بائن نافذ ہوتے ہی خاوند اور بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، خاتون عدت گزار کے آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ بہرحال اس کو فل کر لینا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو خاتون کے پاس تو خلا کا حق بھی ہے، تو اس لیے اس کو کیا ضرورت ہے یہ حق دینے کی؟
بھائی آپ اس بات کو تو پسند کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے حوالے سے خلا کی یا تنسیخ نکاح کی ڈگری لینے کے لیے عدالتوں کے چکر لگائے، تو آپ اگر اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے ایک طلاق بائن کا حق اس کو دے دیں تو وہ گھر بیٹھے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہ عدالت میں بیوی کو جانے کی ضرورت ہوگی اور نہ خاوند کو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو علامہ صاحب اس معاملے میں کس حد تک آپ کے خیال میں جو رکاوٹ ہے یا لوگ جس کو ناپسند کرتے ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے ایک واقعہ بھی سنایا یہ جہاں پر گئے تھے، عرض یہ ہے کہ میرا خیال ہے، میرا تو 50 سال کا یہ تجربہ ہے، یہ جو رکھی گئی ہے شک کوئی غیر شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر قانونی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ہم نے اجاڑ ہیں، دین سے دور ہیں، نہ میں تینوں رکھنا ہے تے نہ میں تینوں طلاق دینی ہے، انہیں باجی بنا کر رکھنا ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، یہی لفظ اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا، بیٹی کے لیے کرے گا، یہ نہیں چلتا۔ اسلام نے اختیار دیا ہے، وہاں وہ حق لے لیتی ہے اور اسے وہ دے دیتا ہے۔ وہ پاگل ہے جس کے باپ نے، میرے پاس ابھی پچھلے ہفتے کہا ہے جی میرا جس سے شادی اس میں یہ نقص ہے تو یہ ہے، تو میں نے کہا بیٹا تو پہلے بولتی، کہتی جی میرے ابو نے قرضے اٹھا کر یہ کر کے داج بنایا، میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا، میں باپ سے، میں نے کہا نہیں بیٹا تو کتنی پڑھی ہے؟ جی میں ایم فیل ہوں۔ میں نے کہا آپ ایم ای پاس ہیں۔ وہ کس کے لیے تعلیم حاصل کی ہے؟ پھر اس کا جب مسئلہ میں نے بڑے علماء سے پوچھا جو میرے ہم اثر ہیں، مفتی مبشر احمد ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہیں، علامہ ضیاء اللہ بخاری ہیں، راغب نعیمی صاحب ہیں میرے عزیز، اوروں سے پوچھا، احتشام سے پوچھا، ابتسام سے پوچھا، ایک ہی بات آئی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ یعنی کہ بچی تو چاہتی نہیں ہے مجھے طلاق ہو، کوئی بچی نہیں چاہتی کہ میں ہر روز ہر مہینے شوہر بدلوں۔ ہمارے پاک و ہند کا ایک سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے لڑکی کے پاس، تو شرم و حیا ہے۔ ہزاروں ایسی بچی ہیں جو اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہیں، طلاق کا نام نہیں دیتی۔ اور اگر ادھر یہ دوسری طرف دیکھا جائے سورما کو، وریام کو، تو اس کے لیے اسلام نے رکھی ہے۔ یہ جو بات میں نے عزیزہ میں نے 20 دفعہ سنی ہے، میں کہا جی کوئی بچی واسطے اختیار ہے، اور نہیں قبلہ صاحب تسی نکاح پڑھاؤ، کہتے ہیں نہیں اللہ واسطے دیتی، اللہ واسطے، یہ تو جملہ پھر اللہ واسطے دوسری بات ہی پسند کرو۔ جب اسلام اس چیز کا نتیجہ اس کا ہر شے 4 دیواری میں بتا رہا ہے، تو آپ کیوں عدالتوں میں جاتے ہیں؟ کیوں وکلا کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں دھکے کھاتے ہیں؟ کیوں وہاں لڑائیاں کرتے ہیں؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اسلام تو لڑائی جھگڑے کی اجازت ہی نہیں دیتا، اسلام کو یہ چیز کو پسند ہی نہیں کرتا۔ آیت اللہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر 2 دفعہ نظریاتی کونسل کے ممبر بنے، تو جب ہم بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بچی کو تحفظ دینا چاہیے، معاشرہ دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ اور ایمان ہے، چاہے نکاح پڑھانے والا عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، شیعہ دیوبندی، کسی بھی مکتب کا وہ عالم دین ہے، وہ نکاح کے وقت طرفداری بیٹی کی کرتا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نکاح پڑھا رہا ہوں تو چلو ہم ایک ایسی نیکی کر دیں کہ ہماری یہ بچی جو ہے نا، یتیم ہے، جو بھی ہے نا، دعائیں دیتی رہے۔ یعنی اس کی حص میں ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی طرفداری بچی کی کرتی، بالکل بالکل، حالانکہ اس کی وہ رشتہ دار نہیں ہے، اس کا علم یہی کہتا ہے، اور علم کا تقاضا بھی یہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے نہیں دیکھا آیت اللہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ کہتے ہیں اس کو پر کرو، پر کرو جی۔ اور ایک عالم دین، ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا مسئلہ تھا، میرا ساتھی تھا، ہم تقریباً 40 سال ساتھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا نکاح نامہ تے لیا، جب وہ لائے تو میں اکبر صاحب کے پاس لے گیا، انہیں کہہ دیتے اختیار تے لکھیا تھا، کہتے جی میں تے 20 سال تو عدالتاں سے ذلیل ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نکاح نامہ تے پڑھ لیندے، اے تے پڑھ لیندے۔ تو بات یہ ہے، اسلام ایک تحفظ کا نام ہے، امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے، معاشرے کو نمونہ بنانے کا نام ہے۔